اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ یہ پھر آ گیا۔ تیرے کو کہا لگتا تھا کہ نہیں لوٹیں گے؟ غلط۔ کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے۔ تو آج ان تمام چیزوں کو حقائق کو دیکھتے ہوئے آنریبل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ بابو تیار ہو جاؤ، اب باباؤں کے بابا آ رہے ہیں۔ باباؤں کے بابا آ گئے ہیں، بابو تیار ہو جاؤ۔ دل ہمارے چلنی ہے آج، جگر ہمارا پارا پارا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ تیرا چگا تے لینا سی۔ انجینئر مرزا صاحب کی ضمانت کی خبریں آ رہی ہیں، اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ہم تو بھائی لڑیاں ڈالیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو کیا ورژن ہوگا؟ ہم مر جائیں گے۔ جو بندہ اس قسم کی حردا سرائی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامقول الفاظ استعمال کرے، اللہ کے بندو، نبی الاسلام تمہارے استاد ہیں، ہمیں تو اختلاف یہ ہے کہ تم نے اپنا ابا بدل لیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کرے، ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا، بلکہ اوپر مٹی بھی ڈال گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کسی صورت ضمانت منظور نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شوق تو بڑھ گیا۔ عدالت پروو کرے جو الزام اس کے اوپر لگی ہیں یا جو وہ الفاظ کہتا ہے کہ واقعی قانون اپنا رستہ بنا رہا ہے، عدالت اپنا کام کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے انجینئر محمد علی مرزا کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کو 5 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو لٹ گئے، ہاں لٹ گئے، ہم لٹ گئے، ہر برباد ہوئے، ہر قیدی بنے، ہر درد پھرے۔ بلا شبہ مرزا کی جو بیل ہوئی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی، باعث تھا جج صاحب کا ایٹیٹیوڈ عدالت میں پراپر ہمیں سننا بھی نہیں گیا۔ اچھا آپ صاحب، میں نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے اعتراض کیا وکیل نے کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا اور انہوں نے ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ ڈیسیجن کر دیا، تو اس حوالے سے بات کرنا جو ہے نا وہ غیر مناسب اس لیے بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سنا نہیں گیا، تو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سیشن کورٹ نے 2 دفعہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری درخواست جو ہے وہ ضمانت خارج کی ہے، تو کیا ہم باہر آ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سیشن کورٹ نے ہمیں سنا نہیں ہے اور ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا؟ تو یہ تو غیر اخلاقی بات ہے اور غیر مناسب رویہ ہوتا ہے وکلاء کی طرف سے اگر کوئی بات کرے، تو یہ ایک تربیت کی کمی ہے یہ بات کرنا۔ یہ بڑا چھکا مارا ہے جی، مزہ آ گیا۔ ادھر آؤ بھائی، تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے، اے وے کہانی۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حافظ طاہر ایوبی، جنہوں نے ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، بے بنیاد الزامات ہم انہیں سمجھتے ہیں توہین مذہب کے، وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو کردار ادا کیا تھا، کوئی مثالی کردار ہرگز ادا نہیں کیا تھا، جسے ہم نے اس پلیٹ فارم پہ چیلنج بھی کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے یہ ساری باتیں سنی۔ تو آئیے حافظ طاہر ایوبی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ طاہر ایوبی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری لاسٹ تھرسڈے کو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ خیریت سے ہیں وہ؟ جی بالکل خیریت۔ اچھا، ایک تو بہت مبارک ہو، آپ کا کیس جیت لیا آپ نے الحمدللہ، اور بڑی نازک کیس تھا۔ جی بے شک، کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کون سے ججز تھے اور کیسے یہ بیل ہوئی؟ بیسیکلی آج جو کیس فکس تھا وہ جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس تھا، جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے میں سماعت کر رہے تھے اس کیس کی، اور ہمارا جو کیس تھا وہ 11:45 پہ کیس کی سماعت جو شروع ہوئی، تو کمپلیننٹ جو ان کی طرف سے ایک پلی لیا گیا کہ ہمیں اس میں ٹائم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ چاہیے۔ کمپلیننٹ کون آیا تھا عدالت میں؟ حمیر قادری، وہ اکیلے اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹائم چاہیے۔ یہ گجرات سے آئے تھے؟ گجرات سے آئے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے وہ پرچہ کروایا تھا جو اس سے پہلے بھی پرچے 2-3 کروا چکے، ٹھیک، تو انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے، ہم نے اور وکیل اس میں انگیج کرنے ہیں کوئی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہماری تیاری نہیں ہے پراپرلی، ہمیں ٹائم دیں۔ تو جج صاحب آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا اگست کے مہینے سے گرفتار ہو چکے ہوئے اور ابھی تک تیاری نہیں ہوئی۔ بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے مولوی، جان بوجھ کے تاکہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے، یہ ایڈجسٹمنٹ لی جائے، کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، جب ان کی پریپریشن ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا کیس مضبوط ہے، تو آرگومنٹ دینے میں کیا حرج تھا؟ اچھا ٹھیک، تو جج صاحب نے کہا یہ کیس آلریڈی ریمانڈ ہو کے دوبارہ واپس آ گیا، اب اس میں ٹائم فردر نہیں ملے گا، بے شک میں بیل ڈیسائیڈ کروں، ڈسمس کروں، ویدر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں، دونوں صورتوں میں آج ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے،
تو 12:15 بجے آپ آ جائیں تو ہم اس کیس کو آج اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو 12:15 بجے پھر وہ چونکہ آلریڈی وکلات ان کے تھے وہ ایک ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنا چاہ رہے تھے, اور وہاں پر آئے تو جج صاحب نے میں نے کہا کہ میں سبمٹ مائی لارڈ تو بات کی, تو آپ نے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ مجھے ان سے پوچھنے دیں کہ کیس کیا ہے, کہ انہوں نے کیس بنایا تو ان سے پوچھ لیں. تو جیسا انہوں نے بتایا کہ ان کے جو کونسل تھے کہ بتائیں کہ ایلیگیشن کیا ہے, تو وہ اسی بات پہ آنے لگے کہ بلاسفیمی ہے 295C ہے, اور یہ جج صاحب نے پھر دوبارہ روکا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ورڈنگ کیا ہے جس پہ یہ کیس بنا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ورڈنگ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بری. تو جج صاحب نے کہا کہ بس یہ کیس ہے, کہتے ہیں کرسچن یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا کیس ہے. کتنے جاہل ہیں یہ. تو وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے یہ اور بھی گستاخی کہتے اور چھوڑ دیں آپ اسی پوائنٹ پہ آئیں. میں نے پوری فائل پڑھی ہے, میں اس کو رات سے اسٹڈی کر کے اس فائل کو آیا ہوں, اور میں نے اس کو بڑا تھورلی دیکھ لیا ہے. اس میں فتویٰ جات بھی ہیں, ان کی اوپینینز ہیں, اس طرح کا کوئی کیس اس میں نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کیس میں وتھ کانسنٹ میں ٹرائل کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ میں کنکلوڈ کر لیں, آپ کنسنٹ دے دیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بیل پہ. تو انہوں نے کہا سر ہم تو کیسے اس پہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو اس پہ وہ نہیں کبھی بھی. تو میں پھر دوبارہ کورٹ کو میں نے چاہا کہ میں بات کروں, جیسا نے پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ پوچھنا تھا چیز کہ یہ کیا کہ آپ کی میں نے پوری فائل پڑھ لی, آپ کی جو پٹیشن تھی along with تمام انیکسز میں نے دیکھ لی ہیں اس کے آپ کے. اچھا مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیے کہ بیل ہو گئی, ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ. آمین کہہ دیں. ہاں مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا, ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی, اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی, ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی. ظاہر ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں, ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی. توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن, وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی. اسلم خاکی صاحب, ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, محسن اختر کیانی صاحب نے, اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی, لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے, شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ اگری پارٹی نہیں ہے, اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا. تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں, تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کیانی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں, چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں. تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی, اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو. ٹھیک ہے, وہ سسپینڈ ہو چکی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی, کوئی حیثیت نہیں رہی. اللہ کے یقین کرے کتے کی اوقات نہیں, مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے. ان کے جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ وہ بھی آج اسلام آباد, اچھا اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا, آج اس پہ بھی اچھا بتائیں قرآن بورڈ نے آج تک کتنے یہ لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی؟ نہیں کیا آج تک. یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں, تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. لو سامو, یہی وجہ ہے. یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے FIR کٹوائی نا جیلم میں, بھی آپ کو پتا ہے جب FIR کٹی اور یہ سارے فرقوں کے لوگ بھی جمع ہوئے تھے, اور یہ کورٹ کے باہر انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا, پوری سیکورٹی میں مجھے لے کے گئے تھے. تو وہ FIR ایک عام پولیس والے نے پڑھی, اس نے کہا کہ یہ مولویوں کا دماغ کام کرتا ہے, یہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے. انجینئر صاحب نے کون سی گستاخی اس میں کر دی؟ مولوی کی عقل پوری جی ہوتی ہے, تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا. اور مولویوں تو کامن سینس بھی کوئی نہیں, اسی لیے FIR فارغ ہو جاتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے سارے, اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یہ اس میں سے رزلٹ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ کی سپورٹ ہے بھائی الحمدللہ. ایران سے جن کو فنڈنگ آتی ہے, جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے, وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ان کے بزرگ خود چندے لیتے ہیں نا باہر سے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی چندہ دے رہا ہے. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دیں, پھر بھی تمہاری گالیاں کھائیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی وائلنٹ نہیں ہے, ہمیشہ پیسو ریزسٹنس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب حسینی ہے تو یزیدیوں کو للکارتے کیوں نہیں ہے؟ للکارنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے, بالکل نہیں. ہم کسی کو وائلنٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کسی پولیٹیکل جماعت کی محبت کے اندر یا کسی مذہبی جماعت کی محبت کے اندر اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے اور چڑھ دوڑے گورنمنٹ کے اوپر. نہیں, علمی اختلاف کریں گے. اور یہ پیسو ریزسٹنس جو ہے نا, یہ الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی دلاتی ہے کولڈ وار میں. حسین ابن علی نے بھی یہی کیا تھا. کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حضرت حسین, وہ تو کوفے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے اپنی اسٹرگل کو لانچ کریں گے. جنگ تو ان کے اوپر مسلط کی گئی. جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے پھر معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ادروائز آپ نے پیسو ریزسٹنس کرنی ہے, ورنہ تو حضرت معاویہ کا دور جو ہے 20 سال کا, وہ حضرت حسین نے برداشت کیا ہے نا, صرف اختلاف رائے کو ہائی لائٹ کیا, کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی تھی ان کے خلاف. تو اس معاملے کو سمجھیں, یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے. نہیں, دعوت رکھنی ہے, مسجد سے نکالنے, دوبارہ اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے.
آپ کے خلاف جمعہ پڑھائیں, آپ کے استاد کو گالیاں دیں جمعے کے ممبر کے اوپر, چپ کر کے سننی ہے. ان کے بڑے بھی اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اور اہل البیت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. نماز بالکل درست ہے, نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ ایک ڈسپلن والی چیز ہے جس میں ایک امام آگے ہوتا ہے. یہ جسٹ لائک ایک سمجھ لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں ڈرائیور چاہے سوٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چپ کر کے آپ پیچھے بیٹھے اپنا کرایہ دے کے, اور جیسی آپ کی منزل ہے اتر جائیں. یعنی جیسے اسلام پھیرے آپ اسلام پھیر کے سنتے گھر آگے پڑھیں. تو انہیں سامنے انجن رفع الیدین کرتے انہوں نے پھر چیڑی چڑھ دینے, سنتے گھر پڑھیں. آپ فرض میں آپ رفع الیدین کریں, وہ مولوی کے پیچھے کوئی آنکھ نہیں, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی.